الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اخوان، امام مبجل امام احمد بن حنبل شیبانی رحمہ اللہ کی عظیم المرتبت کتاب اصول السنہ کے تعلق سے یہ دوسرا درس ہے۔ جس میں انشاءاللہ العزیز ابتدائے کتاب سے بعض اہم باتیں امام احمد رحمہ اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم وترک البدع وکل بدعۃ فہی ضلالہ۔ فرماتے ہیں کہ سنت کے بنیادی اصول میں سے ہمارے نزدیک ایک اہم بات یہ ہے کہ اس طریقے کو جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قائم تھے مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اس کا تمسک کیا جائے اور ان کی اقتداء اور ان کی اتباع کی جائے۔ اور اس راستے میں اگر کچھ بدعتیں آتی ہیں جو شریعت مخالف ہوتی ہیں اور نئی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ یہ بدعت ہے اور ہر قسم کی بدعت یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بڑی پیاری بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سنت کے اصول کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے اس جملے کے اندر بیان فرمایا۔ یہاں سب سے اہم چیز امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سنت کی اتباع کا تذکرہ کیا ہے اور بدعت کو چھوڑنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ سنت کے بارے میں میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ سنت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ حدیث کا نام دیتے ہیں، یا اسی طرح سے سنت کا لفظ نفل کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے طریقے کی اتباع ہی مراد ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے واضح کیا، کہ وہ زندگی کے تمام مسائل میں، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، یا اسی طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی کی روزمرہ کے مسائل، شادی بیاہ، نکاح طلاق، بیع و شراء، خرید و فروخت اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہو، ان تمام چیزوں میں ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور اتباع سنت ہی وہ معیار ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان قرآن کی اتباع کر سکتا ہے۔ اگر وہ قرآن کی اتباع کرتا ہے، قرآن کا فالو کرنا چاہتا ہے، تو بغیر سنت کی اتباع کی یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو حدیثیں ہیں، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن میں بہت ساری باتیں مختصر شارٹ میں کہی گئی، اجمال میں کہی گئی ہیں، مجمل انداز میں کہی گئی ہیں، ان کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، اور بغیر اس تفصیل کو مانے ہوئے دنیا کا کوئی بھی مسلمان قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے بیان کردہ ان احکامات کی اطاعت اور اس کی اتباع نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ، آپ پورے قرآن میں کہیں بھی دیکھ جائیے، صرف نماز پڑھنے کا، اقامت صلاۃ کا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایسے ہی رمضان کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کو انجام دینے کا قرآن مجید میں حکم عطا فرمایا ہے، لیکن نماز کے اوقات کیا ہیں، ٹائم ٹیبل اس کا کیا ہے، اس کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ کتنی رکعتیں نماز میں پڑھی جائیں گی، کب کب پڑھی جائیں گی، اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے، کب زکوٰۃ ادا کی جائے گی، آدمی کس حیثیت اور کس معیار تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کون سے مال میں کتنا پرسنٹ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس زکوٰۃ کو کس کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ روزے کا مسئلہ ہے، روزہ رکھا جائے گا، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کا وقت کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزے میں اور کون کون سی عبادت آپ انجام دے سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ تفصیلات کہاں موجود ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ تو اگر کوئی آدمی حدیث کا فالو نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا فالو نہیں کرتا ہے، تو وہ قرآن کا فالو نہیں کر سکتا ہے، قرآن کی اتباع نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی قرآن مجید کے اندر اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے تو اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت سے جوڑا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بغیر رسول کی اطاعت کے اللہ کی اطاعت تک انسان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ بغیر سنت کو مانے ہوئے قرآن کے اوامر پر چلنا ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا اگر تم اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کا مطلب یہ سنت کو مانو، اسی کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو سنت کی اتباع کے تعلق سے آپ کو وہاں 3-4 باتیں بہت بنیادی قرآن مجید نے بتائی، جن سے ہٹ کر کے اگر کوئی آدمی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو سنت کی اتباع کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ زندگی کے مسائل میں اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کسی طریقے کو اختیار کرتا ہے، کوئی آدمی کسی طریقے کو اختیار کرتا ہے اور رائے مختلف ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس اختلاف کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کے درمیان بہت ساری چیزیں رائج ہیں، نمازوں میں اختلاف ہے اور دنیا کے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، تو مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے اور اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ان اختلافات سے ہم اسی وقت نکل سکتے ہیں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور اپنے ان اختلافات کو، معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹائیں۔ اور اگر کوئی آدمی اسے لوٹاتا نہیں ہے، سنت کو ساری چیزوں کے آگے نہیں کرتا ہے، سب چیزوں پر مقدم نہیں کرتا ہے، تو وہ ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات وہ ایمان سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بڑی پیاری آیت، فیما شجر بینہم، کہا کہ ان کے درمیان جن چیزوں میں اختلاف ہے، شجار کہتے ہیں اختلاف ہے نا، شجر سے، شجر مانے درخت ہوتا ہے، آپ درخت دیکھو کتنی شاخیں ہو گئی، پھوٹ گئی ساری شاخیں، جڑ ایک ہے، اوپر جا کے شاخیں پھوٹ گئی، سب مختلف ہو گئی، کسی کا طریقہ یہ ہے، کسی کا طریقہ یہ ہے، کسی کا طریقہ یہ ہے، کسی کا طریقہ، سب درخت کی طرح سے ہو گئے، پورے ایک دم پھیل گئے اپنا اپنا لے کر کے۔ تو کہا کہ ان کے درمیان جن چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ حتیٰ یحکموک، یہ آپ کو اپنا قاضی، جج، فیصل تسلیم کر لے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا، کہا جب تک نہیں مانتے ہیں آپ کو اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی کو ماننا
اور مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کو ماننا، اسی کو اپنا قاضی اور فیصل تسلیم کرنا، اپنے معاملات کو اسی کی طرف لوٹانا اور حدیث اور سنت کے فیصلے کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا، یہ ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، اگر کسی آدمی کو اللہ کے نبی کی سنت مل جائے کسی ایسے مسئلے میں جس میں وہ پہلے سے اختلاف کر رہا تھا، دو آدمی دونوں اختلاف کیے، کیسے نماز پڑھنا چاہیے، اس کا وقت کیا ہونا چاہیے، اور اس کے جو دیگر طریقے ہیں اس میں ہمیں کیسے فالو کرنا چاہیے، ایک آدمی کہہ رہا ایسا کرنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ایسا کرنا چاہیے، دونوں آدمیوں کے سامنے سنت آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو صرف ماننا نہیں ہے، خالی ماننے سے مومن نہیں ہوگا آدمی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ اپنے دل کے اندر اگر سنت کے تعلق سے کوئی حرج اور تنگی ہے تو اسے بھی نکال پھینکو۔ بہت سے لوگ کیا ہے، سنت کو مان لیتے مجبوری میں، مجبوری میں نہیں ماننا، یہ ایمان رکھنا اس پر، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ سنت مل گئی تو ہم نے یہاں جو چھپا رکھا ہے سنت کے خلاف، اپنے رسم و رواج کی بات، اپنے خاندان کی بات، باپ اور دادا کی بات، تو یہاں سے اسے نکلنی چاہیے، ہے نا، وہ حرج یہاں سے نکلنا چاہیے اور سنت یہاں داخل ہونا چاہیے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا، سنت جو فیصلہ سنا دیتی، ویسلموا تسلیما، اور کہا سنت کا معاملہ اگر آ گیا، کسی آدمی نے آپ کے سامنے کسی مختلف فی مسئلے میں جس میں کوئی راہ کلیئر نہیں ہو رہی تھی، حدیث پیش کر دی، حدیث کا ریفرنس پیش کر دیا اور وہ معیار کے اعتبار سے صحیح ہو گئی، قابل اعتبار ٹھہر گئی، تو آپ کو سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا اس کے سامنے۔ اب آپ سر نہیں اٹھا سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ میرا میٹر ہے، اور لوگ کہتے ہیں میرا میٹر ہے، میرے مذہب کا میٹر ہے، فلاں کا میٹر ہے، فلاں نے ایسے نہیں، کچھ نہیں، سب ختم۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا، سنت کے سامنے آپ کو جھک جانا، اب وہی آپ کے لیے رہنما ہے، وہی آپ کے لیے ہدایت کا راستہ۔ اور دوسری چیز قرآن نے ذکر کیا کہ اگر کسی آدمی کو اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مل جائے تو وہ مومن اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ آدمی اس فیصلے کو مکمل طریقے سے مان لے اور اس کے سامنے بھاگنے کی راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہ بچے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہا کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اللہ کے نبی کا فیصلہ آ جائے۔ دیکھو قرآن نے ایک دم کلیئر کر دیا، قرآن اور حدیث، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی معاملے میں فیصلہ کر دیا تو فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کے نبی کی حدیث مل گئی، فیصلہ ہو گئے، وہی فیصلہ آخری ایک دم بالکل، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو چونچرا۔ کہا کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، فیصلہ آ گیا قرآن کا حدیث کا تو اس کے بعد کسی آدمی کے لیے اختیار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کو مانے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے اس کے بعد کہ آپ کہیں نہیں وہ فلاں امام نے کہہ دیا، وہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ فلاں عالم نے ہمیں بتایا تھا اور فلاں سے میں پوچھ لیتا تھا، نہیں۔ وما کان لمؤمن ولا، نہیں ہے کسی مومن کے لیے، یہاں دیکھو دو چیزوں کا ذکر کیا، کہا مومن کے لیے الگ اور مومنہ کے لیے الگ، دونوں کو کلیئر کر دیا۔ ایسا نہ کہے کہ عورتیں کہیں کہ ہم اس سے الگ ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں، ہے نا، ان یکون لهم الخیرہ، کسی کو کوئی اختیار نہیں، آپشن ہی کچھ نہیں ہے نا۔ ایک مسلمان کے سامنے قرآن اور حدیث آ جائے، آپ جب تک نہیں جانتے تھے تو آپ کے سامنے دنیا کے آپشن کھلے ہوئے تھے علم سیکھنے کے لیے، آپ ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، ہم سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، اپنے حساب سے آپ کوشش کریں، ہے نا، کہ صحیح چیز کہاں ملتی۔ جب آپ کو یہ بات مل گئی کہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں اس معاملے میں ایسے ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث فلاں معاملے میں ایسے ہے، یہ فیصلہ سناتی ہے، اللہ کے نبی کا قول و قرار ہے، تو آپ کے لیے سارے آپشن ختم، سر تسلیم خم کر دینا۔
یہ قرآن نے اصول بتایا. تیسرا اصول قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا اور نہ کسی دوسرے کے حکم کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے، آپ کا کوئی قول ہے جسے آج ہم فتویٰ کہتے ہیں نا، فتویٰ یعنی فلاں مسئلے میں فلاں عالم صاحب نے فتویٰ دے دیا، تو اللہ کے نبی نے جو کہا وہ فتویٰ، آپ کا قول ہے، آپ کا فیصلہ ہے نا. تو کہا کہ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ آپ کو مل جاتا ہے، سنت مل جاتی ہے، حدیث مل جاتی ہے، اور فتویٰ آپ کو حدیث کی روشنی میں حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ دوسرا فتویٰ لا کر کے، دوسرا قول لا کر کے، دوسرا مسئلہ لا کر کے حدیث کے آگے بڑھائیں، حدیث کے سامنے پیش کریں. یہ مومن کا کام نہیں. اللہ کے نبی نے بہت سخت، اللہ رب العالمین نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہا کہ ایمان والو اللہ کے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے نبی کے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب ہے آگے بڑھنے کا؟ نہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور نہ نبی سے آپ کی ملاقات ہے، تو آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے آگے نہ بڑھو. اللہ نے کہہ دیا یہیں رک جاؤ، اب آگے نہیں جانا، آپ رکنے میں آگے جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں نے بتا دیا، اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی تو آپ کو یہیں رک جانا ہے، آپ کو اس سے آگے نہیں جانا ہے، اسی کے پیچھے رہنا. اسی کا نام ہے اتباع. پیچھے رہو. کس کے پیچھے رہو؟ سنت کے پیچھے رہو، حدیث کے پیچھے رہو، اتباع نبی، نبی کے طریقے کے پیچھے رہو، نبی کے منہج کے پیچھے رہو. اللہ نے جو قرآن میں بتا دیا اس کے پیچھے رہو، نبی نے جو حدیث میں بتا دیا اس کے پیچھے رہو. یہیں رک جاؤ اور پیچھے ہی رہو. نہ حدیث آگے ہے، پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہو، ہے نا. کوئی دوسرا راستہ نہ آپ دائیں تلاش کر سکتے ہو، نہ بائیں تلاش کر سکتے ہو، نہ آگے جا سکتے ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر تم آواز بلند نہ کرو. تو آج اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں بعض دیہاتی قسم کے لوگ تھے، بدو جو ہوتے تھے، تو وہ آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آواز لگا کر کے پکارتے تھے. تو اللہ نے منع کر دیا، تو اب تو کوئی پکارنے والا نہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ حدیث یہ اللہ کے نبی کی آواز ہے. تو ایک مومن کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر آپ کو حدیث سنا رہا ہے، صحیح معتبر حدیث ہے، تو آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ حق نہیں کہ آپ وہاں زور زور سے بتائیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے. نہیں، آپ خاموش ہو جاؤ. آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے، نہیں بھی آتا ہے، تو آپ خاموش ہو جاؤ. کیونکہ حدیث کا مسئلہ، حدیث کے سامنے آپ کو آواز اونچی نہیں کرنی، اپنی بات اونچی نہیں کرنی، اپنا مسئلہ اونچا نہیں کرنا ہے، فلاں کا فتویٰ اونچا نہیں کرنا ہے، فلاں کا راستہ اونچا نہیں کرنا ہے. وہاں آپ کو نیچے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اللہ کے نبی کا طریقہ آ گیا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سنت کی مخالفت کی بہت سخت سزا مقرر کی، اور دنیا کے اندر اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن نے بتایا، کہا کہ ہم نے جو راستہ بتا دیا ہے اس کو اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو اسے آگاہ رہنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے اور نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان کی وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. آج اگر کوئی آدمی حدیث پہ عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فتنے میں چلا گیا. الٹا اس آیت کے بالکل برعکس، آیت یہ کہہ رہی کہ جو حدیث کو چھوڑتا ہے وہ فتنے میں داخل ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی حدیث کی طرف آتا ہے، سنت کی طرف آتا ہے، تو کہتے ہیں یار نہ جانے کون سا فتنہ لے کے آ گیا. ابھی آپ دیکھیے، اگر کوئی آدمی آپ کے سماج و معاشرے میں ہے، اچھا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، مسجد میں آنے لگا، ہے نا، داڑھی رکھ لی اس نے، اچھا لباس پہننے لگا، علم دین حاصل کرنے کا، ارے کیا فتنے میں تم پڑ گئے یار، لوگوں کی طرح سے زمانے کے فتنے کے اندر پڑ گئے. مسلمان ہی کہتے ہیں، دوسروں کو آپ چھوڑیے. تو کہا کہ حدیث پڑھنا، حدیث کو سیکھنا، حدیث کی طرف آنا یہ فتنہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کی مخالفت کرنا، اس راستے کو چھوڑنا یہ فتنہ. ان تصیبہم فتنۃ، ان کو فتنہ پہنچ جائے گا.
اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ آپ حدیث کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب کے آپ مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان اصولوں کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، جن پر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے رہے، اور اسی منہج کو یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بتایا۔ کہا کہ صحابہ نے جو منہج اختیار کیا تھا، اسی منہج کو سنت کی اتباع کے تعلق سے ہمیں اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کا منہج کیا تھا سنت کے تعلق سے؟ ایک واقعہ آپ کو میں بتا دوں، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا، ان کے بھتیجے کسی جگہ بیٹھ کر کے کنکری مار رہے تھے، پھینک رہے تھے کہیں راستے میں بیٹھ کر کے، تو انہوں نے ایک حدیث ان کو سنائی اللہ کے نبی کی، منع کیا۔ کہا اللہ کے نبی نے راستہ چلتے ہوئے کسی آدمی پر کنکر پھینکنے سے منع کیا۔ کہا اس سے تم شکار نہیں کر سکتے ہو، کسی کو مار نہیں سکتے ہو، جان نہیں لے سکتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اچانک لگ جائے آدمی کو، آنکھ میں ہی لگ گئی، چھوٹا سا تنکا ہے، چھوٹا سا پتھر آنکھ میں لگ گیا، آدمی کی روشنی چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ تو حدیث سنانے کے بعد عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا بھتیجا اپنے اس غلط کام سے رکنے کے بجائے اور حدیث پر عمل کرنے کے بجائے جاری رہا، کام کرتا رہا، پھینکتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا پتھر سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں ہو گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں تم کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، اور تم اپنے کام کو حدیث سننے کے بعد روکنے کے بجائے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہو۔ جاؤ، لا اکلمک بعد ھذا ابدا، آج کے بعد سے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ کتنی سخت ان کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ذرا بھی حدیث کو چھوڑتا، حدیث کے راستے کو چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑ جاؤ، تمہارا راستہ ہم سے الگ ہو گیا آج سے، ہے نا۔ اب آج اگر کوئی آدمی حدیث کو ماننے کے لوگ اسی کو بائیکاٹ کر دیتے، اسی کا الٹا بائیکاٹ کریں، بجائے اس کے کہ اس کا لوگ سپورٹ کریں، اسی کا بائیکاٹ شروع کر دیتے۔ تو صحابہ کرام کا یہ منہج تھا کہ سنت پہ چلنا ہے، اور جو سنت پر چلتا ہے، چلنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کا سپورٹ کرنا، اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر کوئی اس راستے کو چھوڑتا ہے تو اسے چھوڑ دینا، گفتگو نہیں کرنا، سلام کلام نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ذکر ہے۔ ان کا ملک شام کا ایک دوست تھا، تو اتفاق سے وہ تقدیر وغیرہ کے مسائل میں کچھ چیزوں کا انکار کرنے لگا۔ بڑا اچھا دوست تھا، بزنس بھی ساتھ میں کرتا تھا، تجارت بھی کرتا تھا۔ تو ایک آدمی جب ملک شام سے مدینہ آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، تو اس شامی دوست نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سلام بھیجا، کہا میرے دوست کو میرا سلام کہہ دینا۔ اچھی بات تھی، یاد کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو۔ تو جب وہ آدمی پیغام لے کر کے آیا، سلام لے کر کے آیا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اس آدمی سے کہ بھائی دیکھو، مجھے یہ خبر لگی ہے کہ اس آدمی نے تقدیر کے سلسلے میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی، کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے، حدیث کے راستے کو چھوڑ دیا، سنت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو آج کے بعد سے تم اس کا سلام علام میرے پاس لے کر کے نہیں آنا، اور نہ سلام کا جواب اسے پہنچانا، اسے جا کر کے بتا دینا۔ یہ کتنا جذبہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کرام جس راستے پر چلتے تھے سنت کی اتباع کے بارے میں، وہ ہمارے لیے ایک عظیم بنیاد ہے، ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے، اور جو کچھ بھی بدعت کا راستہ ہے ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سنت کی بات ہو گئی۔ اب یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بدعت کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ یہ سنت کے مقابلے میں ایک ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے، اتباع سنت اور ترک بدعت۔ یہ مسلمان کا شعار ہے، سنت کی اتباع کرنا اور بدعت کو چھوڑنا۔ بدعت کا معنی ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے بغیر کسی ثابت مثال کے کسی چیز کو بنانا۔ مثال کو تو سیمپل جسے ہم کہتے ہیں، آ جائے نا سیمپل، آپ کے پاس سیمپل نہیں ہے، آپ نے اپنے دماغ سے بنایا، اسے کہتے ہیں بدعت، ہے نا۔ نئی چیز ایک دم بنا دیا آپ نے، ہے نا، نئی چیز آپ لے کر کے آ گئے، نہ آپ کے پاس کوئی اصل ہے کہ آپ ڈپلیکیٹ کر لیں، کاپی کر لیں، ہے نا، نہ کوئی چیز آپ مارکیٹ سے خرید کر لے کر کے آئے ہیں کہ یہ سیمپل ہے، اسے دیکھ کر کے اتنے بڑا اتنے چھوٹا ہم کو بنانا، اسی طرح ڈیزائن کرنا۔ بالکل اپنے دماغ سے آپ نے گڑھ کر کے سوچ سمجھ کر کے اسے بنا دیا۔ تو اسی لیے شریعت کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہم اور آپ اپنی طبیعت سے
گڑھ کر کے سوچ سمجھ کر کے سنت کے مقابلے میں لے کر کے آتے ہیں، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے اسی لیے بہت سخت ترین وعید سناتے ہوئے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعت کیا ہے؟ طریقۃ فی الدین مخترعہ، دین میں ایک ایسا طریقہ ہے جسے لوگوں نے ایجاد کر لیا، تضاہی شریعہ، جو شریعت کے مقابل میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسا راستہ ہے، یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، اس کے بالمقابل لایا جاتا نہیں، ہمارا راستہ یہ ہے، ہماری دماغ یہ کہتی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ عقل کے حساب سے چل رہے ہیں نا، ایک فرقہ بن گیا عقلانیوں کا فرقہ ہے نا، جو عقل کے حساب سے حدیث کو بھی عقل کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، قرآن کو بھی عقل کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ یقصد بالسلوک علیہا الزیادۃ فی التعبد، مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہم کر سکیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیا طریقہ بنا کر کے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نیت بہت اچھی ہے لیکن طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ کو ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ اس طریقے کا فالو کریں گے جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ نبی سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے، صحابہ سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے، تو جتنی عبادت انہوں نے کی ہے، جس طریقے پر انہوں نے عبادت کی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ آپ اپنی طرح سے کوئی طریقہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم زیادہ عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بدعت کے سلسلے میں یہاں ذکر کیا کہ بدعت کا چھوڑنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور منہج تھا، اس لیے کہ وہ بدعت کو گمراہی سمجھتے تھے، اور مسلمان کو گمراہی سے بچنا چاہیے، ہدایت کے راستے پر رہنا چاہیے، اور ہدایت کا راستہ قرآن سے اور سنت سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بدعت کے سلسلے میں 3-4 باتیں آپ خاص طور پر دھیان رکھیے۔ علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بدعت کی تقسیم کی۔ ایک بدعت ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، بدعت مکفرہ جسے کہتے ہیں، ایسی بدعت جو انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ بہت ساری بدعتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان مسلمان دین سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے وہ بدعت کی، دین سے آپ نکل گئے۔ جیسے آج رافضہ کا طریقہ، شیعوں کا طریقہ، ان کا طریقہ کہ قرآن کو 30 پارے کے بجائے 40 پارہ مانتے ہیں۔ یہ ایسی بدعت نئی چیز ہے کہ آپ گئے دین سے، باہر گئے۔ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ کر کے یا چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے خلفائے ثلاثہ کو، حضرت ابو بکر، عمر کو، عثمان کو اور دیگر صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بدعت ہے، ایک نیا طریقہ ہے جو صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والے اس طرح کے آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہ اسلام میں باقی نہیں رہ جاتا، بدعت مکفرہ۔ اور دوسری کیا ہے؟ بدعت مفسقہ ہوتی ہیں، آدمی فاسق ہوتا ہے، گنہگار جسے کہتے ہیں نا۔ تو جیسا جیسا آپ کریں گے، جس کیٹیگری کی بدعت رہے گی اسی اعتبار سے حکم لگ جائے گا۔ تو بدعت کے اندر دوسری عقیدے کے بعد ایک بدعت ایسی ہے جو عبادت میں ہوتی ہے خاص طور پر، اور آج زیادہ تر بدعتیں عبادت میں ہی ہیں۔ عبادت میں لوگوں نے زیادہ ثواب پانے کے لیے طرح طرح کی بدعتیں بنا لی۔ تو علماء نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ عبادات میں بدعت تقریباً 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی نوعیت کیا ہے؟ اصل عبادت کو ہی بنا لیا جائے، کوئی آپ نئی عبادت لے کر کے آ جائے، ہے نا، جس کا حکم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اپنی طرف سے آپ کوئی عبادت لے کر کے آ جائیں۔ جیسے آج میلاد النبی لوگوں نے کھڑا کر دی، نہ اس کا قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے، نہ صحابہ کے منہج میں کوئی ذکر ہے، نہ سلف صالحین کے ہاں ذکر ہے، نہ ائمہ اربعہ کے یہاں اس کا وجود ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں یا چاروں امام برحق ہیں، بھائی وہاں تک تو مانو نا، انہوں نے بھی نہیں کہا، کہیں کوئی اس کا وجود نہیں۔ تو یہ ایسی بدعت ہے جس کی دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور عبادت کے طور پر لوگوں نے اسے گڑھ لیا۔ تو نئی عبادت اگر کوئی آدمی بنا لیتا ہے تو وہ بھی بدعت ہے۔
اسی طرح سے عبادت موجود ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، اللہ کے نبی نے حکم دیا ایسی عبادت کرو، لیکن اس میں کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بڑھاتا گھٹاتا ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت، آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے، عصر کی نماز 4 رکعت 4 پڑھنا ہے، فجر کی 2 ہو گئی 2 پڑھنا ہے نا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ 4 رکعت ظہر کی پڑھنے سے اگر ہم کو 40 ثواب ملتا ہے مثال کے طور پر، تو 5 رکعت پڑھ لیں گے تو 50 مل جائے گی، تو ہم تو زیادہ ثواب پانے کے لیے بھائی نہا دھو کے وضو بنا کے مسجد میں آئے تو زیادہ ثواب پا جائیں گے، 4 کے بجائے 5 آج پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ عبادت میں زیادتی، یہ بھی بدعت ہے۔ اپنی طبیعت سے آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، کم زیادہ نہیں کر سکتے، ہے نا، اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل نہیں۔ کوئی آدمی کہنے آج ظہر کی میں 3 ہی پڑھ لوں گا، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھ کو جانا ہے، 30 ملے گی 40 نہیں ملے گی، ہے نا۔ نہیں، آپ نہ گھٹا سکتے ہو نہ آپ بڑھا سکتے ہو، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عبادت کی کیفیت میں آپ کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کر دیں۔ جس طریقے پر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اسی طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ سجدہ کرنے کا ایک طریقہ، آپ ہاتھ رکھیں زمین پہ، یہ ہاتھ کھلا ہوا ہو، آپ کا سر پیشانی زمین پر ہو، پیچھے کا حصہ اٹھا ہوا ہو، ہے نا، ساری چیزیں جو بھی اس کے آداب ہیں، رکوع کا طریقہ، کھڑے ہونے کا، قیام کا طریقہ ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے کوئی طریقہ لے کر کے آتے کہ میں اپنے حساب سے پڑھوں گا نماز، میں سجدے میں ایک ہاتھ اپنے گردن پہ رکھ کر کے نماز پڑھوں گا، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کہیں اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ نہیں، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی نے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تم سجدہ کر رہے ہو صحیح ہے، لیکن طریقہ نبی کا نہیں، اس لیے سب غلط، کوئی ثواب نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے جو نبی نے بتایا۔ اگر آپ کیفیت میں کوئی چیز اپنی طرف سے لے کر کے آتے ہیں، کوئی نئی بات لے کر کے آتے ہیں، نیا طریقہ لے کر کے آتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ جیسے ابھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگنا مسنون ہے، مقبولیت کا وقت، لیکن آپ اجتماعی دعا مانگے سب لوگ اللہ اللہ کر کے، ایک آدمی دعا مانگے سب لوگ آمین کہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں۔ تو آپ کہیں بھائی دعا مانگنا تو سب نہیں، دعا مانگنا ثابت ہے، اس کا وقت بھی ثابت ہے، اس کا طریقہ بھی ثابت ہے، تو آپ کو اس طریقے کا فالو کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے نا۔ اسی طرح سے عبادت کے لیے آپ کوئی ایسا وقت خاص کریں جو شریعت نے خاص نہیں کیا ہے، جو وقت شریعت نے بتایا اسی وقت پر آپ کو عبادت کرنی۔ اب آپ نیا طریقہ کوئی وقت کے سلسلے میں بھی لگاتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے لے کر کے جب تک عصر کی اذان نہیں ہو جاتی اس وقت تک اول وقت میں نماز پڑھنا مسنون ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی نہیں یہ دن کی نماز ہے نا، ہم صبح سے ہی پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد سے ہی۔ سورج نکلا، ہمارے پاس بھائی ٹائم نہیں، ہم کو 9 بجے آفس جانا ہے، آفس میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ہم ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکل کے چلے جائیں گے۔ نہیں، آپ نے نماز پڑھی، نیکی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جو وقت اللہ نے نماز کے لیے مخصوص کیا تھا ظہر کا زوال شمس کے بعد، اس میں آپ نے کیا کیا؟ بدعت کی، ہے نا، اپنی طرف سے کوئی بات داخل کر دی آپ نے، تو یہ کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسے شعبان کے مہینے میں لیلۃ النصف جسے کہتے ہیں 15ویں شعبان، ہے نا، اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کا وقت نہیں، اللہ کے نبی کی شریعت سے اس میں عبادت ثابت نہیں۔ اب آپ اپنی طرف سے مخصوص کریں اس کی یہ فضیلت ہے، یہ بڑی رات ہے، یہ لمبی رات ہے، یہ چھوٹی رات ہے، اس میں روزیاں بٹتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ساری چیزیں، تو کیا ہے؟ یہ سب فضول کی بات ہے اور یہ بدعت ہو جاتی۔ وقت اللہ نے خاص نہیں کیا ہے تو آپ کوئی خاص کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ نے چھوڑ دیا، آپ کو روزہ رکھنا، آپ روزہ رکھیے، آپ 15 کو رکھیے، 14 کو رکھیے، 13 کو رکھیے، 12 کو رکھیے، آپ کو کہتے 15ویں شعبان کو رکھنا روزہ، اللہ نے نہیں خاص کیا تو آپ خاص نہیں کر سکتے، ہے نا۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ 14 کی رات میں پڑھ لو، 13 کی رات میں پڑھ لو، 12 کی رات میں پڑھ لو، 11 میں پڑھ لو، آپ کو شوق ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو، اللہ نے اس کا وقت اوپن رکھا ہے، آپ اسے خاص کر دو گے تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ دین میں بدعت ہے۔ آپ وقت بدل دیں، وقت کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز ملا دیں، کیفیت کے اندر، طریقے کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے ملا دیں، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دیں،
اصل عبادت کو ہی آپ اپنی طرف سے بنا لیں، گڑھ لیں، یا اسی طرح سے عبادت کے اندر زیادتی کر دیں، گھٹا دیں، بڑھا دیں، یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ بدعت کے طریقے ہیں، اور بدعت کیا ہے؟ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ گمراہی کے راستے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی بدعتیں ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہمیں دور رہنے اور اسے چھوڑنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اور صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔